الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سعادت کی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج پروگرام صدائے قرآن میں ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے، سورہ النساء ہے اور آیت نمبر 3 آج ہمارا موضوع ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیموں کے حقوق میں انصاف نہیں کر سکو گے تو تم نکاح کر لو اپنی پسند کی عورتوں کے ساتھ 2-2، 3-3، 4-4۔ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ایک سے زائد نکاح کر کے بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو بس ایک پر اکتفا کرو، یا پھر اپنی لونڈی اور کنیز کے ساتھ نکاح کر لو۔ یہ کم ترین درجہ ہے بے انصافی سے بچنے کے لیے۔ ناظرین کرام، کلام اللہ کی یہ وہ آیت ہے جس میں مردوں کو ایک سے زائد نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے، بلکہ یہ وہ آیت ہے جس میں ایک مرد کے لیے 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے۔ ناظرین کرام، کیوں دی گئی ہے؟ 4 شادیوں کی اجازت کیوں دی گئی ہے؟ اور یہاں آج یہ بھی ناظرین کرام بہت قابل غور بات ہے، خواتین کو شاید یہ بات بہت حوصلے سے سننی پڑے گی کہ اللہ رب العزت نے مردوں کو جب شادی کی، نکاح کی اجازت دی اور تلقین کی، ترغیب کی، تو بات 2-2 سے شروع کی ہے کہ شادی کر لیں، نکاح کر لیں اپنی پسند کی عورت کے ساتھ۔ اور یہاں دوسرا قابل غور نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پسند کی شادی کی اجازت دی ہے، 2-2، 3-3، 4-4۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو، خدشہ ہو کہ 2 نکاح کر کے، 3 نکاح کر کے یا 4 نکاح کر کے تم اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک پر اکتفا کرو۔ ناظرین کرام، ایک کی بات سب سے آخر میں آئی ہے، ابتدا 2-2 سے ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، یہ نکاح کیوں ضروری ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس ساخت پر انسان کی تخلیق کی ہے، جس جبلت پر اور جس فطرت پر اس کی تخلیق کی ہے، ناظرین کرام، اس فطرت اور جبلت میں جہاں انسان کے لیے کھانا پینا اس کی بنیادی ضرورت ہے، جہاں پہننا اس کی بنیادی ضرورت ہے، جہاں سونا اس کی بنیادی ضرورت ہے، وہاں نکاح بھی اس کی بنیادی ضرورت ہے، اس کی جبلی ضرورت ہے، اس کی فطری ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام، جب اللہ رب العزت نے کائنات کے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام، جو پہلے نبی بھی تھے، ان کو پیدا کیا تو انہوں نے بھی خواہش کا اظہار کیا، الہ العالمین مجھے زندگی کے اس طویل ترین سفر میں ہم سفر چاہیے۔ تو ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے ان کی خواہش پر ان کو زوجہ عطا کی، جس کا تذکرہ کل کے پروگرام میں ہوا تھا کہ ہم نے اے انسان ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک جان آدم تھی، پھر جب آدم نے اپنا ہم سفر چاہا تو حوا کی صورت میں ان کو ہم سفر عطا کیا گیا، پھر جوڑا بنا کر اللہ رب العزت نے ناظرین کرام بے شمار مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ نکاح جو ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان کی جبلی اور فطری ضرورت ہے، جیسے کھانا پینا اس کی بنیادی ضرورت ہے، انسان بھوکا نہیں رہ سکتا، اسی طرح نکاح کے بغیر بھی نہیں رہ سکتا، یہ اس کی فطری ضرورت ہے۔ اس فطری ضرورت کی تکمیل میں ناظرین کرام دور جاہلیت میں رسم یہ تھی، رواج یہ تھا کہ ایک مرد پھر کئی شادیاں، کئی نکاح کرتا تھا، اور اس کے منفی اثرات اور نتائج معاشروں پر کیا مرتب ہوتے تھے کہ جب ایک مرد بہت ساری شادیاں کر لیتا تھا، بہت سارے نکاح کر لیتا تھا، تو پھر اپنی بیویوں میں انصاف نہیں کر پاتا تھا، ان کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے میں انصاف نہیں کر پاتا تھا،
اور پھر بیویوں کے ساتھ جب ان بیویوں سے اولاد ہوتی تھی تو ان اولاد کے حقوق بھی پورے کرنے میں انصاف نہیں کر پاتا تھا. تو اس لیے پھر ناظرین کرام دین اسلام کے اصول فطرت کے سنہری اصول ہیں اور یہ اصول انسان کی فطرت کے مطابق ہیں. اس میں کسی ایک انسان سے دوسرے انسان کی ناظرین کرام حق تلفی دین اسلام برداشت نہیں کرتا. یہی وجہ تھی کہ دین اسلام نے آ کر ناظرین کرام تعدد ازواج پر ایک حد بندی مقرر کر دی اور مردوں کو میکسیمم بیک وقت 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دے دی. اور بات میں پھر کہوں گا 2 سے شروع کی ہے, اس پہ ہم گفتگو کریں گے. ناظرین کرام اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ ایک حکمت تو یہ ہے کہ میں نے ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ احمد ندیم قاسمی کا بڑا خوبصورت شعر ہے, میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے, میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. ناظرین کرام میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا, آج پھر یاد دہانی کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ مکان کیا ہوتا ہے؟ ایک 4 دیواری ہوتی ہے. اور گھر کیا ہوتا ہے؟ جہاں سکون ہو, راحت ہو, آرام ہو, عزتیں ہوں, الفتیں ہوں, عقیدتیں ہوں, احساس ہو اور محبتیں ہوں. وہ مقام, وہ 4 دیواری جس میں کہ یہ محبت ہو, راحت ہو, سکینت ہو, وہ گھر ہوا کرتا ہے. اور مکان گھر کب بنتا ہے؟ جب گھر میں زوجین ہو, پھر ان کی اولاد ہو. جب اولاد ہوتی ہے ناظرین کرام تو گھر کے آنگن میں اور گلشن میں وہ پھول جب مہکتے ہیں اولاد کی صورت میں بیٹے اور بیٹیاں, انہی سے محبتیں ملتی ہیں, انہی سے عقیدتیں ملتی ہیں. بیٹے بیٹی جب معصوم عمر میں ہوتے ہیں تو ان سے ایک خوشبو نکلتی ہے ناظرین کرام جس کو ماں باپ ہی محسوس کر سکتے ہیں. ان کے سینے سے جب بیٹی اپنے معصوم عمر میں سینے سے لگتی ہے باپ کے تو اس کی خوشبو ہی الگ ہوتی ہے. اس کی خوشبو کو وہی محسوس کر سکتا ہے جو صاحب اولاد ہو. تو ناظرین کرام اولاد کے تسلسل کے لیے, بقائے نسل کے لیے یہ ضروری تھا کہ انسان کا جوڑا ہو اور اس جوڑے سے پھر اس کی اولاد ہو اور اس اولاد سے پھر اس کو راحت و آرام اور تسکین میسر ہو. یہ وہ حکمتیں تھیں ناظرین کرام, میں نے مقدمے کے طور پر مختصر ترین انداز میں آپ کے سامنے رکھی ہیں. تفصیل سے ہم بات کرنے والے ہیں کہ تعدد ازواج کی حکمتیں کیا تھیں, کیا ہیں, مرد کو 1 سے زائد شادیوں کی اجازت کیوں دی گئی, 2 سے بات کیوں شروع کی گئی, 4 پر اکتفا کیوں کیا گیا, اور پھر ناظرین کرام اس کے ساتھ پسند کی شادی کی اجازت دی گئی ہے. ہمارے ماں باپ والدین عام طور پر اس کو مایوس سمجھتے ہیں, اگر بیٹا یا بیٹی اپنی پسند کا اظہار کرے تو اس کو اپنی غیرت کا ایک قضیہ بنا لیتے ہیں, کہ غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے ناظرین کرام, ہم اس پہ بات کرنے والے ہیں. ان ساری باتوں پر, ان سارے زاویوں پر ناظرین کرام ہماری معاشرتی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں, دین اسلام کے ان قوانین سے کیا حسن پھیلتا ہے معاشرے میں, اس پر گفتگو کرنے کے لیے میری دائیں طرف ناظرین کرام جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں, میں نے 2 دن کے لیے ان کو درخواست کی تھی. پھر شاہ صاحب چونکہ بہت مصروف ہیں ناظرین کرام تشریف رکھتے ہیں, ضیاء قرآن, ضیاء حدیث, ضیاء دین اور سفیر اسلام جناب علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری, رکن ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے. بے تحاشا مصروفیات ہیں, لیکن پروگرام صدائے قرآن کا جب بھی ناظرین کرام ان کو بلاوا آیا وہ دور سے ساہیوال سے سفر کر کے الصبح ہمارے پاس پہنچے ہیں, کل بھی اور آج بھی. میں بہت ممنون ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ حافظکم اللہ تعالی, بارک اللہ فیکم. شکراً, ممنون. اور ناظرین کرام میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جو جب بھی آتے ہیں ناظرین کرام مجھے رلا کے جاتے ہیں. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کہکشاں کا ایک درخشندہ ستارہ محمد فرید حسین فریدی, ناظرین کرام جس کی آواز میں اتنا سوز ہے, اتنا گداز ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کا اتنا رچاؤ ہے کہ جب بھی آتے ہیں اشک دے کے جاتے ہیں, لیکن وہ اشک بڑے قیمتی ہیں کیونکہ اس میں محبت رسول شامل ہوا کرتی ہے. میری مراد ہیں ناظرین کرام جناب محمد فرید حسین فریدی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج؟ الحمدللہ, آپ خیریت سے؟ جی بہت شکریہ.
شاہ صاحب حاضر ہوں آپ کی طرف. آج کا پروگرام بڑا اہم ہے اور اس میں ہمارے ناظرین کو، اس امت کو بہت اسباق ملیں گے، بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوں گی. تعدد ازواج سورہ النساء ہے، آیت نمبر 3 ہے. میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ خواتین جو اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں بہت حوصلے سے ان کو یہ پروگرام سننا پڑے گا کہ اللہ رب العزت نے مردوں کو 1 سے زائد 2 سے بات شروع کر کے 4 شادیوں تک کی اجازت دی ہے. حکمت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے انٹرو میں ارشاد فرمایا، حضرت امام حرم نے سدیس صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نے تلاوت فرمائی اس آیت مبارکہ کی، اور آپ نے اس کا ترجمہ بھی ہمیں سنا کر ایمان کو تازہ کیا. اس میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کی اصل میں بات شروع تھی نا پچھلی آیت میں، تو اس آیت کا بھی آغاز وہیں سے ہوا ہے کہ اگر تم یتیموں میں انصاف نہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، کہ اگر تم یتیموں کے معاملات میں انصاف نہ کرنے کا اپنے دل میں اندیشہ اور خطرہ محسوس کرو تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے. تو پھر آگے اللہ نے وہ بات ارشاد فرمائی جس کی آپ نے انٹرو میں تفصیلات بیان فرمائی. اصل میں معاملہ یہ تھا، حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ خود اس معاملے کو بیان فرماتی ہیں حضرت عروہ سے کہ میرے بھانجے اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ یتیم بچیاں وہ خوبصورت بھی ہوتی تھی، بعض اوقات ان کی جائیداد بھی ہوتی تھی، تو جو ان کے رشتہ دار ہوتے تھے نا وہ ان کو یتیم سمجھ کر، کمزور سمجھ کر، لیکن جائیداد ان کے پاس ہوتی تھی، پیسہ ان کے پاس ہوتا تھا جو ان کو وراثت میں ملا ہوتا تھا، تو اس کو سب کو ہتھیانے کے لیے، اور وہ خوبصورت بھی ہوتی تھی بعض اوقات، تو ان ساری چیزوں سے اور یہ سوچ کر کہ یہ بیچاری طاقت بھی نہیں رکھتی، ہم جیسے مرضی ان کو دبا سکتے ہیں، جیسے مرضی ان کے ساتھ برا سلوک بھی کریں گے تو یہ اف نہیں کر سکیں گی، تو اس طرح کے جذبات رکھ کر نا وہ شادیاں کر لیتے تھے ان یتیم بچیوں کے ساتھ. تو پھر جب ان کو یہ پہچان ہوئی نا کہ یہ تو بہت بڑا گناہ کا کام ہے، بیوی کے حقوق ہیں، ہمارے ذمے ان کے فرائض ہیں، اور اس طرح ان کے ساتھ برا سلوک کرنا اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی جواب دہی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو راست یہ سمجھایا جو آپ نے تفصیلات بیان فرمائی کہ یتیم بچیوں کے معاملات میں اللہ سے تم نے ڈرنا ہے، اس نیت سے تم نے کبھی اسے شادی نہیں کرنی. اگر تمہیں خطرہ ہو نا اپنی اس چیز کا تو پھر اس سے ویسے ہی بچ جاؤ، صحیح، ان کے نکاح کہیں اور کر دو، اور تم اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لو کہ کل ان کے ساتھ بے انصافی کر کے، ان کے ساتھ برا سلوک کر کے اللہ کے ہاں تم مجرم بنو نہ، اس سے بچ جاؤ. اور خواتین دنیا کے اندر موجود ہیں جیسے آپ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، وہ 2 3 4 کر لو لیکن اس سے پھر بچ جاؤ. ایک تو اس کا معنی یہ تھا، دوسرا اس کا معنی ایک اور بھی تھا. یہاں شاہ صاحب آپ کی اجازت ہو تو قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. تناظر تو یتیم بچیوں کا ہے، لیکن ہم مطلقاً بھی تو اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، اس حکم کی تنفیذ کر سکتے ہیں. آزاد عورتوں کے لیے بھی تو یہ حکم ہو سکتا ہے نا؟ نہیں، یتیم بھی آزاد ہوتی ہیں، لیکن اصل میں ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا، جو آپ نے سوال بہت اہم اٹھایا ہے جی جی کہ اسلام نے جو ہمیں اجازت دی ہے 4 شادیوں کی جی جی اس تناظر میں، اس کا بھی ایک پس منظر ہے. اسلام نے آ کے اجازت نہیں دی، یہ تو وہاں جیسے بھی آپ نے خود بھی ارشاد فرمایا نا، انبیاء علیہ السلام سلسلہ چلا آ رہا تھا نا، انہوں نے کئی شادیاں کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 شادیاں تھیں، آگے حضرت جناب یعقوب علیہ السلام کی کئی بیویوں سے ان کی اولاد ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی شادیاں تھیں، داؤد علیہ السلام کی شادیاں تھیں. تو اس طرح انبیاء علیہ السلام یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا. عرب کے اندر بہت زیادہ شادیاں کرنے کا رواج تھا. اچھا. اور جب غیلان آیا تھا نا، یہ طائف کا سربراہ تھا، مسلمان ہوا، تو اس کی 9 بیویاں تھیں. اسلام کی برکت سے پھر نبی پاک نے فرمایا بھی 4 رکھ سکتے ہو. اسی طرح ایک اور صحابی ہے، ان کی 5 تھی، تو ان کو اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی ایک بیوی کو چھوڑنا پڑا. 4 کی اس لیے گنجائش رکھی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات جیسے آپ نے فرمایا بہت زیادہ شادیاں کر لیتے تھے تو پھر اخراجات پورے نہیں کر پاتے تھے. ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، جو یتیم بچے ہوتے تھے نا ان کے ماحول میں، کوئی یتیم بانجا ہے، کوئی یتیم بتیجا ہے، ان کی چیزیں چھینتے تھے، ان کی جائیداد پہ قبضے کر لیتے تھے، ان کے کاروبار کے اوپر قبضہ کر لیتے تھے. صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان اپنی جو اتنی زیادہ تم نے بیویاں رکھی ہوئی نا، ان کے اخراجات پورے کرنے کے لیے یتیموں کے مال کھاتے ہو، تو آئندہ اس سے میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو اتنی زیادہ شادیاں کرتے تھے نا اس کو
تحدید کر دی، اسلام نے تو آ کے اس کو محدود کیا، ٹھیک ہے 4 تک بس. اور اس کے بعد جو آپ نے آگے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے نا، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. صحیح. اسلام نے تو پابند بنایا انصاف اور عدل کر سکتے ہو نا، ان کے اخراجات پورے کر سکتے ہو، ان کی جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ شادی کے مقاصد ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا بالکل. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. مودت اور سکون پاؤ. اگر تم ان کو مودت، رحمت، شفقت، پیار، ہمدردی، عزت، احترام اور ان کی جو ضروریات زندگی، مکان، رہائش، کپڑا یہ نہیں مہیا کر سکتے پھر ایک تو پھر تم ایک کرو. اور میں ایک اگلی بات کہہ دوں، اسلام اس سے آگے بھی بات کہتا ہے ڈاکٹر صاحب، وہ تو آپ نے بات کی نا آگے، او ما ملکت ایمانکم. اس دور میں جو جنگی خواتین آ جاتی تھی تو پھر ان کو بھی ماحول میں رکھنا ہوتا تھا، معاشرے کے اندر ان کی بھی زندگی گزارنا ہوتی تھی، تو ان کے لیے بھی ایک عزت کا راستہ رکھا کہ ان کے ساتھ شادی کر لو. ان کے حقوق ایک عام عورت کے برابر نہیں ہوتے تھے، کم ہوتے تھے، لیکن ان کے ساتھ بھی اسی طرح ان کے سب چیزوں کا خیال، عزت کا، ان کی کرامت کا، ان کی بزرگی کا، ان کی ناموس کا پورا اہتمام ہوتا تھا. اسلام نے اس سے آگے فرمایا ہے. جی جی. وہ کیا فرما رہا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه غض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعلیہ بالصوم فإن له وجاء. آقا فرماتے ہیں جو شادی کی طاقت نہیں نہ رکھتا، جی جی. یعنی اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کسی کی بیٹی کو بیاہ کے لے آیا، اب مکان نہیں رکھنے کے لیے، اس کو کپڑے نہیں پہنا سکتا، اس کی ضروریات زندگی پوری نہیں کر سکتا، تو نبی پاک نے اس کی اجازت نہیں دی. ایک کی بھی اجازت نہیں ہے. ہم 2 3 4 کی بات کر رہے ہیں نا. جس کے پاس کسی کی بیٹی کو گھر دلہن بنا کر بیوی بنا کے لانے کے بعد وسائل زندگی مہیا نہیں کر سکتا، جس کے پاس ایک کے بھی وسائل نہیں ہیں، اس کو ایک کی بھی اجازت نہیں. نہیں اس کی اجازت نہیں. فرمایا علیہ بالصوم، و روزے رکھے. وہ اپنے کردار کو، اخلاق کو پاکیزہ رکھنے کے لیے روزے رکھے. یہ نبی پاک نے فرمایا ہمیں. ہم نے اسلام کو ایسے سمجھا نہیں، اسلام ایسے نہیں، اسلام تو ایک فطری دین ہے، یہ انسانی حقوق کا لمبردار دین ہے. یہاں تو کہتے ہیں کہ نکاح کر لیں تو رزق بیوی لائے گی. یہ تو ہمارے اپنے بنائے ہوئے مسائل ہیں نا. بندہ کا رزق نہیں ہے. کل کے پروگرام میں آپ نے کیا خوبصورت اشارہ فرمایا تھا کہ بندہ دنیا میں بعد میں آتا ہے، رزق پہلے آ جاتا ہے ہر ایک کا. بالکل. جی ہاں شاہ صاحب 2 باتیں یہاں میں آپ کی اجازت سے. ایک یہ کہ کنیز کے ساتھ، اپنی لونڈی کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دی گئی اس آیت میں. ایک تو میرا سوال ہوگا، اس کی بعد میں آپ وضاحت فرما دیے، کیا یہ حکم آج بھی برقرار ہے کہ کوئی اپنی کنیز اور لونڈی سے اسی طرح نکاح کر لے کہ اس کے حقوق دوسری عورت کی طرح نہیں ہوتے؟ یہ بھی وضاحت آپ نے فرمانی. دوسرا، یہاں تو ایک شادی بھی مسئلہ ہوتی ہے بعض اوقات، بعض گھران میں غربت و افلاس کی وجہ سے، اور اس کی آپ نے وضاحت کر دی کہ پھر وہ ایک بھی نہ کریں. اچھا، جہاں ایک شادی ہو جاتی ہے، خاص طور پر میں اپنے وطن عزیز کے معاشرے کی بات کرتا ہوں کہ یہاں اگر ایک شادی کے بعد مرد دوسری شادی کی بات کر لے اپنی بیوی سے، وہ قتل کرنے پہ آمادہ ہوتی ہے. کہ وہ ساتھ جواب یہ دیتی ہے اچھا پھر آپ نے میرا دوسرا روپ نہیں دیکھا، وہیں اطراع نکال دیتی ہے بندے کا. جبکہ کلام اللہ نے بات 2 سے شروع کی ہے. اس کی کیا حکمت ہے اور اس کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جہاں تک تعلق ہے نا ہماری خواتین کیوں ڈرتی ہیں، یہ ہمارے ماحول کے کچھ مسائل ہیں. جی. ان بیچاریوں نے جو ہمارے ماحول میں دیکھا ہوتا ہے نا، جو مشاہدات ہوتے ہیں، جو تجربات ان کی آنکھوں کے سامنے گزر چکے ہوتے ہیں نا ماحول کے اندر، کہ 2 اور 3 شادیوں کے بعد جو وہاں پہ معاملات ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، فتنہ و فساد ہوتا ہے، بعض اوقات وہ ضروریات زندگی مکمل نہیں کر پاتا جو اس کا خامد ہوتا ہے، اور بچے بعض اوقات تعلیم سے محروم ہو جاتے ہیں، تربیت سے عاری ہو جاتے ہیں، گھروں کے اندر لڑائیاں اور فتنہ و فساد. ان چیزوں کو انہوں نے دیکھا ہوتا ہے، تو ان تجربات کی بنیاد پر یا ان مشاہدات کی بنیاد پر خواتین بعض اوقات بیچاری ڈرتی ہیں. اس لیے وہ خوف زدہ ہو کر کوشش کرتی ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل خراب نہ ہو جائے، میرا گھر برباد نہ ہو جائے، میرے گھر کے اندر فتنہ و فساد کھڑا نہ ہو جائے. تو اس لیے خواتین ڈرتی ہیں. اگر کوئی بندہ ایسا ہو، نیک صالح پرہیزگار، اور وہ کامیاب زندگی گزار رہا ہو اور اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو، احترام کرنے والا ہو، اس کی بیوی کو پورا اعتماد ہو کہ اگر یہ دوسری شادی کر رہا ہے کسی شرعی ضرورت کی بنیاد پر، بعض کا وہ ضرورت کیا ہو سکتی، اسی آیت کے ایک تیسرا مفہوم اور بھی ڈاکٹر صاحب، وہ کیا ہے کہ اگر تم یتیم بچوں کے معاملات میں ڈرتے ہو نا کہ تم عدل نہیں کر سکو گے،
تو پھر اس کا اللہ نے ایک اور راستہ بتایا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو ان کی بیوہ مائیں ہیں نا ان کے ساتھ شادی کر لو، یہ تمہارے ربیب بن جائیں گے، یہ تمہاری گود میں آ جائیں گے، تم ان کی تربیت کر سکو گے، ان کی جائیداد کی تم صحیح طور پہ نگہداشت کر سکو گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے خاندانوں کے اندر ہم نے دیکھا، تو یہ ہے اس کا معاملہ کہ آپ اس انداز، تو وہ خواتین جو ڈرتی ہیں نا بیچاری بعض اوقات وہ اس نقطہ نظر سے، لیکن ہم نے دیندار گھرانے کے اندر اور نیک گھرانوں کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ وہاں تو بعض اوقات وہ جو ہوتی ہے نا پہلی بیوی، وہ ڈرانے کی بجائے وہ خود جاتی ہے، وہ خود بارات کے اندر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، میری اپنی اہلیہ جو سما آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، ان کی والدہ محترمہ، جب میں نے دوسری شادی کی ان کی اجازت سے میں نے کی، اور میں حلفاً کہہ رہا ہوں، یہ آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ میری اہلیہ محترمہ خود اس بارات میں گئیں اور انہوں نے سب کو، مجھے بھی حیران کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں پہلی بارات میں آج جا رہی ہوں، یا میں اپنی بارات میں آئی تھی ادھر، یا اب دوسری بارات میری زندگی میں یہی ہے جو میں اپنے خامد کی بارات کے اندر جا رہی ہوں۔ تو اس طرح کا ماحول اگر آپ اپنے گھر میں دے سکتے ہیں تو شاید کوئی خاتون آپ کے ساتھ وہ معاملہ نہ کرے جو ابھی آپ نے بیان کیا کہ وہ ڈرا ہے۔ نہیں شاہ صاحب، ایک بریک ہے، لیکن میں بریک سے پہلے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک تو بات ٹھیک ہے آپ کی، بالکل درست ہے کہ وہ خواتین خوف زدہ ہوتی ہیں کہیں ہمارے حقوق میں کمی نہ آ جائے اور جھگڑا نہ شروع ہو جائے، لیکن نہیں، ایک ان کی یہ بھی پلی ہوتی ہے، نہیں جی میں شیئرنگ برداشت نہیں کر سکتی اپنے شوہر کی کسی دوسری عورت کے ساتھ۔ اس کا جواب کیا ہوگا؟ وقفے کے بعد آپ کے پاس میں حاضر ہوتا ہوں۔ ناظرین کرام، بہت آج کا پروگرام اہم ہے، میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا، اور وہ خدشات جو ہمیں لاحق رہتے ہیں، ہمارے گھروں میں فساد کا، لڑائی کا، کدورت کا باعث بنتے ہیں، وہ کیسے دور ہو سکتے ہیں، اس پہ گفتگو کریں گے۔ وقفہ ہے، اور ناظرین کرام وقفے کے بعد شاہ صاحب سے ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ پسند کی شادی کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ ہم اس کو معیوب سمجھتے ہیں۔ میں نے مقدمے میں عرض کیا تھا کہ جب کوئی بیٹا بیٹی اپنی پسند کا اظہار کرتے ہیں تو ماں باپ اس کو اپنی غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، باپ ہم ہیں یا تم ہو۔ باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ باپ تمہاری شادی کا فیصلہ میں کروں گا، باپ میں ہوں یا تم ہو۔ ماں بیٹی کو کہتی ہے ماں تم ہو کہ میں ہوں، میں کروں گی فیصلہ۔ بچے کی پسند کو نظر انداز کیا جاتا ہے، یہ کہاں تک درست ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ وقفہ ہے، اور وقفے میں ناظرین کرام چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور ساعتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج الحمدللہ رب العالمین ناظرین کرام ہمارا سبق ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 3، جس میں اللہ رب العزت نے مردوں کو ایک سے زائد 4 شادیوں تک کی اجازت دی ہے اور اپنی پسند کی عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دی ہے۔ شاہ صاحب، وقفے سے پہلے میں نے عرض کیا تھا، 2 گزارشیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ ایک تو یہ کہ کیا کنیز سے آج بھی نکاح ہو سکتا ہے؟ اس دور میں اجازت تھی، آج یہ حکم منسوخ ہے یا ویلڈ ہے؟ ایک تو یہ، اور دوسرا قرآن کریم نے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، جو عورتیں تمہیں پسند ہوں، تمہیں بھائیں، ان سے نکاح کر لو۔ تو اٹ مینس کہ کلام اللہ نے مرد اور عورت کو دونوں کو پسند کی شادی کی اجازت دی ہے۔ ہم اسے معیوب کیوں سمجھتے ہیں، اور قرآن اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ جہاں تک تعلق ہے نا کنیز کے ساتھ شادی کا، شادی تو ہو سکتی ہے کنیز جو خادمہ ہوتی ہیں، ملازمہ ہوتی ہیں، لیکن جو لونڈیاں ہوتی تھیں نا اس دور میں، وہ ایک پرانا سسٹم چلا آ رہا تھا، وہ اسلام نے شروع نہیں کیا تھا۔ اسلام نے اس کو خوبصورت بنایا، اسلام نے اس کے حقوق متعین کیے، اسلام نے اس کے اندر اچھائیاں پیدا کی، وہ اسلام نے شروع نہیں کیا تھا۔ یہ بات بھی بالکل میں واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ پہلے سے سسٹم چلا آ رہا تھا، اسلام نے اس کو آ کر اچھا بنایا، اس کو خوبصورت کیا۔ صحیح۔ تو کسی خادمہ کے ساتھ، کسی کنیز کے ساتھ اس کو لونڈی سمجھ کے اس کو وہ یہ اسلام میں نہیں ہے۔ یہ سب آزاد عورتیں ہیں۔ آج دنیا کے اندر اسلام کی برکت سے کوئی غلام نہیں رہا، وہ جو غلامی والا سسٹم تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ البتہ دنیا کے اندر آج اگر کوئی ایسی جنگ ہو جو پورے شرعی اور اسلامی تقاضوں کے مطابق ہو، تو پھر اس میں کوئی خواتین ایسی جنگی قیدی آ جائیں تو ان کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن اب وہ دور غلامی کا دور نہیں ہے، وہ غلامی کا سسٹم ختم ہو اور چکا ہے۔ اس وقت جب غلامی کا دور تھا تو کیا کنیز اور لونڈی سے نکاح کی شرائط کچھ مختلف تھیں؟
یقیناً وہ یہ تھا جی جی کہ جو خواتین آتی تھیں جنگی قیدی، وہ حاکم وقت جو ہوتے تھے، جو سربراہ ہوتے تھے، وہ ان کی ثوابدید پہ ہوتا زیر تھا، نگیں ہوتی تھیں. وہ ان کو فدیہ لے کر واپس بھی کر سکتے تھے، اچھا. ان کو ویسے ہی معاف کر سکتے تھے، واپس بھیج سکتے تھے. تیسرے نمبر پر جنگی قیدیوں کے تبادلے میں ان کو واپس کیا جا سکتا تھا. چوتھے نمبر پر ان کو اپنے جو سپاہی ہوتے تھے، فوجی ہوتے تھے، اپنی رعایا ہوتی تھی، ان کے اندر بھی وہ تقسیم کیے جا سکتے تھے. وہ بھی ایک نکاح کی شکل ہوتی تھی. ٹھیک. اور اس کے لیے وہی شرائط تھی کہ ان کے استبراء رحم دیکھا جاتا تھا، انتظار کیا جاتا تھا کہ کہیں پیچھے سے یہ کسی کا بچہ لے کے تو نہیں اپنے پیٹ میں آئی. ٹھیک. جب یہ چیزیں واضح ہو جاتی تھی تو پھر آگے ان کا نظام چلایا جاتا تھا، وغیرہ انتظار کیا جاتا تھا. تو یہ طریقہ کار. جہاں تک دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اسلام نے جو ہمیں ایک دوسری خواتین کے ساتھ جو شادی کی اجازت دی ہے، اس کے اندر عدل و انصاف اس کی بڑی اہمیت دی گئی. اور یہ جو ہماری خواتین کہتی ہیں کہ میں شیئر نہیں کر سکتی، یہ اس کی ایک فطری بات ہے. خامد کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے، والہانہ لگاؤ ہوتا ہے، بعض اوقات اس کی بنیاد پہ. اس لیے اگر کوئی بندہ دوسری شادی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس کا یہ فرض میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی پہلی بیوی کو پوری عزت دے، صحیح. اس کی پوری دلداری کرے، اس کی دل جوئی کرے، اس کو کسی کمی کا احساس نہ ہونے دے، تاکہ اس کے اندر جو خدشات اور خطرات تھے وہ کہیں سچ ثابت نہ ہو. تو اس لیے پہلی تو بات یہ کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں مطمئن ہے تو اس پر اسے اکتفا بھی کرنا چاہیے. اسلام نے کوئی ہمارے اوپر فرض نہیں کیا کہ آپ نے لازماً دوسری شادی کرنی، لازماً آپ نے تیسری شادی کرنی، لازماً آپ نے چوتھی شادی کرنی. نہیں، یہ ضروریات کے مطابق ہوتا ہے. بعض اوقات خاندانوں کے اندر کفالت کرنا پڑتی، جیسے ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ یتیم بچے ہوتے ہیں، ہمارے بھتیجے ہی ہوتے ہیں بعض اوقات، تو ان کو کفالت میں لینا پڑتا ہے. تو وہاں بار بار جانا ہو جاتا ہے. بعض اوقات وہ انسان بعض کسی برائی کا بھی شکار ہو سکتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر اسلام نے ہمیں یہ راستے بتائے. بالکل. تو اس لیے ان چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اسلام نے ہمیں دین حیا سکھایا ہے، ایک نظام زندگی سکھایا ہے. پسند کی شادی، پسند کی شادی یقیناً اسلام میں اس کی ممانعت نہیں ہے. ما طاب لکم من النساء، جو تمہیں اچھی لگے. اور اچھی لگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بازار میں گئے اور وہیں سے آپ کی ایک نظر پڑ گئی، نہیں. ما طاب لکم کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ، طیب. اور اس کے اندر کیا، اس کا دین. ابھی فرمایا 4 چیزیں دیکھی جاتی کسی عورت کو منتخب کرنے کے لیے. اس کا دین دیکھا جاتا ہے، اس کا مال دیکھا جاتا ہے، ولی حسب ہے اس کا حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، ولی جمال ہے اس کا جمال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اچھی شخصیت دیکھی جاتی. فرمایا فظفر بذات الدین. لیکن اگر تم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو نا، تو پھر اس کا دین دیکھنا، اس کی سیرت دیکھنا وہ کیسی. اب دین اور سیرت تو اسی عورت کا ہمیں پتہ چلتا ہے جس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہو، کوئی رشتہ داری ہو، کوئی ہمارے ماحول میں ایک دوسرے کو ہم جانتے ہوں. تو ان چیزوں کی بنیاد پر فرمایا ما طاب لکم من النساء. اس لیے جو ہم کہتے ہیں نا بعض اوقات کے والدین رکاوٹ بن جاتے ہیں، والدین کو نہیں بننا چاہیے. لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے. اس میں یہ بات کہ والدین بعض اوقات تجربہ کار ہوتے ہیں، انہوں نے زندگی دیکھی ہوتی ہے، اونچ نیچ وہ سمجھتے زیادہ نوجوانوں سے، بچیوں سے، بچوں سے. پسند میں جذباتیت شامل ہوتی ہے. تو اس لیے وہ بیچارے یہ کوشش کرتے ہیں کہ میرا بیٹا، میری بیٹی جو میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ کسی آزمائش کا شکار نہ ہو، یہ مصیبتوں میں نہ پڑ جائے. ان کی بات کو، ان کی رائے کو بھی احترام. میں ایک واقعہ یہاں سنانا چاہتا ہوں نبی پاک کی عہد مبارک کا. ایک لڑکی آئی نبی پاک کی خدمت میں، صحابیہ کہہ لیں، نوجوان تھی. اس نے آ کے اللہ کے رسول سے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا باپ میرا نکاح اپنے حقیقی بھتیجے کے ساتھ کرنا چاہتا ہے. اور وہاں ایک بڑے عجیب لفظ ہے ڈاکٹر صاحب، لیرفع خصیصتہ، وہ اس لائق نہیں ہے، وہ میرا ہم پلہ نہیں ہے. علم کے لحاظ سے کہہ لیں، نیک نامی کے لحاظ سے کہہ لیں، تو وہ میرا جو باپ ہے نا، بھتیجے کو میں رشتہ دے کر نا اس کو معاشرے میں بلند کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ میری طرف نہیں دیکھ رہا. تو کیا مجھے یہ رشتہ رکھنے کا یہ میرے اوپر فرض ہے یا میں توڑ سکتی ہوں؟ نہیں پا فرمایا کہ نہیں، تیرا حق ہے. اگر تجھے وہ ناپسند ہے نا اپنا کزن، تو تو اس رشتے کو توڑ سکتی ہے. تو اس نے کہا یہ میرا حق ہے. آپ نے فرمایا بالکل حق ہے، ہر بیٹی کا یہ حق ہے. تو اس نے کہا اللہ کے رسول یہ بتا دیجیے. آپ نے بتا دیا. تو فرمایا میں اس رشتے کو قبول کر لیتی ہوں کیونکہ میرے باپ نے کیا ہے، لیکن میں دنیا کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ اسلام نے، رحمت للعالمین نے ہمیں بیٹیوں کو یہ حق دیا ہوا ہے کہ ہم پسند اور ناپسند اپنی پیش کر سکتی ہیں. تو یقیناً آپ نے بڑی اچھی بات کی. بیٹیوں کو بھی اللہ نے حق دیا ہے پسند اور ناپسند کا، لیکن انہیں مشورہ ضرور لینا چاہیے اپنی ماں سے، اپنے والدین، بڑوں کی سرپرستی میں بڑوں سے اپنی رائے کا اظہار کر دینا چاہیے. رائے کا اظہار کریں، لیکن ان کا مشورہ ضرور لیں اور ان کی رائے کا احترام بھی کریں. اگر کہیں اپنی رائے کو قربان کرنا پڑے تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے
قربان بڑوں کی عزت احترام کو سامنے رکھتے ہوئے اگر قربان کریں گے تو اللہ اس میں آپ کو بہت بھلائی عطا فرمائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ شاہ صاحب، آپ نے یہاں آج کا پروگرام نہایت ہی اہم ہے، اپنا ایک اور بڑی اہم بات کہی اپنی گفتگو میں کہ وہ ہم پلہ نہیں تھے۔ جی ہاں، ہمارے دین اسلام میں اس کو کفو کہا جاتا ہے، بالکل تو نکاح کے لیے کفو بہت ضروری ہے۔ اس کی بھی وضاحت فرما دیں کہ بعض اوقات شادیاں اس لیے نہیں نبھتیں کہ کفو نہیں ہوتا، مور اور لیس، یہ نہیں کہ 100 نمبر ادھر 100 ادھر، جتنی تعلیم ادھر اتنی ہی ادھر، جو معاشرتی قریب ہونا چاہیے۔ اگر یہ تضاد رہا تو عین ممکن ہے کہ نبھا نہ ہو سکے۔ ایسے ہی ہے۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ یہ ہمارے لیے اعلیٰ نمونہ نے بنایا۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا وہ نبی پاک کی حقیقی پھوپھی کی بیٹی تھیں، اور آپ نے ان کا نکاح کر دیا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ اور انہوں نے وہاں یہی کہا تھا، اللہ کے رسول انا بنت عمتی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں آپ کی پھوپھی کی بیٹی ہوں، ذرا دیکھیے میں کون ہوں، اور وہ ایک آزاد کردہ غلام ہے، یعنی میرے ہم پلہ نہیں ہے۔ تو آسمان سے رب نے فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں، یہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے، تو کہا جی پھر میں راضی ہوں، ایمان میرا۔ تو نکاح تو ہو گیا، نبی نہیں، اور نبی پاک کی اطاعت، اور انہوں نے سر سری میں خم کر کے دکھا دیا، لیکن جیسے آپ نے فرمایا نا وہ نبھا نہ ہو سکا، کیونکہ مزاج مختلف تھے، ماحول بعض کا مختلف ہوتا ہے۔ جس خاندان کے اندر انسان نے پرورش پائی ہوتی ہے، تربیت حاصل کی ہوتی ہے نا، وہاں کا جو ماحول ہوتا ہے نا وہ زندگی بھر انسان کی زندگی کے ساتھ رہتا ہے، انسان کے مزاج میں شامل ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو کف ہوتا ہے نا یہ ضرور دیکھنا چاہیے۔ بعض اوقات بیٹیاں بہت زیادہ ہم پڑھا لیتے ہیں، اور پھر بچے بالکل اپنے خاندانوں میں ان پڑھ لے کر آتے ہیں، یا بیٹیاں بہت نیک ہوتی ہیں، وہ فریکوینسی میچ نہیں کر سکتی، ایسا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ اس لیے نا اسلام نے چیزوں کا بڑا ہمیں، دیکھیے میں نے حدیث پاک سنائی نا آپ کو، اس بچی نے آگے کہا کہ لیرفع خصیصتہ، میرا باپ اپنے بھتیجے کو میرا رشتہ دے کر معاشرے میں بلند کرنا چاہتا ہے اور اس کو میرے برابر کرنا چاہتا ہے۔ میرے رسول اللہ نے کیا فرمایا رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کہ تیرا حق ہے، تو رشتہ توڑ بھی سکتی ہے۔ تو یقیناً ہمیں اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے جب رشتے خود کر رہے ہو تو ان چیزوں کا خیال رکھیے، معاشرت اور معیشت کے لحاظ سے۔ بالکل یہ لفظ جو بولا ہے معیشت کا، یہ بڑی اہم بات ہے، معاشرت کے ساتھ ساتھ معیشت۔ اور نبی نے اس لیے فرمایا اذا آتاکم من ترضون دین و خلق فزوجوا، جب بیٹیوں کے رشتے کرو نا وہ دیکھو جس کا اخلاق اچھا ہے، سیرت اچھی ہے، اور اس کی شہرت اچھی ہے، اور اس کا اخلاق اچھا ہے، تو فرمایا پھر رشتے ضرور کر دیا کرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَتَكُونُ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، پھر دنیا فتنہ و فساد سے بھر جائے گی۔ تو یقیناً ہمیں اچھے رشتے جو ہے نا وہ اچھے اخلاق کی بنیاد پر، اور اچھی معیشت، یہ دیکھیے وہ کھاتا پیتا بھی ہے یا نہیں، اس کا ایسا ہے جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا، حقوق پورے کر سکتا ہے یا نہیں گھر کر چلا سکتا ہے، یقیناً۔ بالکل آپ کی جیسے ایک وقفہ ہے جی یقیناً ناظرین کرام، بہت اہم گفتگو ہے، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ہم ایک مرتبہ دوبارہ چلتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر دوبارہ درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور ساتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے یہ سفر ناظرین کرام الحمد سے شروع کیا تھا، اور آج ہم پہنچے ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 3 پر، جس میں اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے ایک مرد 2 2 3 3 اور 4 4 نکاح کر سکتا ہے، اور اگر یہ خدشہ ہو، اندیشہ ہو کہ ایک سے زائد بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے گا معاشی اعتبار سے بھی اور معاشرتی اعتبار سے بھی، تو وہ پھر ایک پر اکتفا کرے۔ اور پچھلی گفتگو میں یہ بات بھی واضح ہو گئی شاہ صاحب کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے پسند کی شادی کی اجازت تو دی ہے، لیکن والدین اور بڑوں کی سرپرستی میں اپنی مرضیاں ناظرین کرام وہ ہمیشہ بے راہ کرتی ہیں۔ شاہ صاحب ایک اور بات، بس ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ رہا ہے، آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہوتی ہیں، ہمیشہ وقت کم پڑ جاتا ہے۔ ایک تو نکاح اٹ سیلف ہے کیا چیز؟ کیا نکاح کرتے وقت، کل آپ نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ سورہ النساء کی آیت نمبر 1 ہے
یہ وہ آیت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ نکاح میں شامل کیا کرتے تھے۔ کیا نکاح کا باقاعدہ خطبہ بھی ہوتا ہے یا ایجاب و قبول ہی بنیادی بات ہے دونوں طرف گواہوں اور بڑوں کی موجودگی میں؟ ایک تو اس کو واضح فرما دیے۔ دوسرا ایک بڑا اہم سوال یہ ہے خواتین کی طرف سے، اور خاص طور پر وہ خواتین جو میں تو یہی سمجھوں گا کم سے کم تر لفظ استعمال کرتے ہوئے جو کم فہم ہیں، لا علم ہیں، نادان ہیں، یہ سوال کرنا اٹ سیلف ایک بڑی قباحت کی بات ہے، لیکن وہ کر بیٹھتی ہیں بعض اوقات کہ جی مردوں کو تو 4 شادیوں کی اجازت دے دی، عورت کو ایک شادی سے زیادہ شادی کرنے کی بیک وقت اجازت کیوں نہیں دی گئی؟ آپ اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمائیں۔ جہاں تک تعلق ہے نکاح کا، اس میں ایجاب و قبول جی اور 2 نیک اچھی شہرت کے گواہ ان کا موجود ہونا، اور لڑکی کے کسی سرپرست کا، باپ یا بھائی یا اس طرح کسی عزیز کا ہونا، یہ ضروری ہے۔ لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، یہ حدیث پاک ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے خطبہ وہاں پہ پڑھنا، یہ فرض نہیں ہے، نہ اس نکاح کا رکن ہے، یہ نبی پاک کی سنت مبارکہ ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے۔ اگر یہ خطبہ پڑھیں گے جو نبی پاک پڑھا کرتے تھے، ان آیات کی تلاوت کریں گے تو اس میں بڑی برکت نازل ہوگی۔ جہاں تک تعلق ہے خواتین کے سوال کا کہ مردوں کو تو اجازت ہے، خواتین کو اجازت نہیں ہے ایک سے زیادہ شادیاں کرنا بیک وقت، تو اس میں خواتین کی عزت اور ناموس کو اسلام نے ملحوظ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں نا کہ ایک خامد کی تو کئی بیویاں ہو سکتی تھی، لیکن ایک عورت کا بیک وقت ایک سے زیادہ خامد ہونا یہ اس کے شرف کے منافی ہے۔ اور تعین کیسے ہوگا کہ اولاد کس کی ہے؟ یہ مرض کرنے لگا ہوں، ایک تو اس کے شرف کے منافی ہے نا، اس کی عزت کے منافی ہے، اس کے شان کے مطابق نہیں ہے، اور دوسرا کہ جو آنے والی نسل ہے ان کے حسب و نسب کی حفاظت کا معاملہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ ایک سے زیادہ خامد ہوتے تو ان بچوں کے حسب و نسب کا پتہ نہ ہوتا کہ ان کا باپ کون ہے، دادا کون ہے، خاندان کون سا ہے، برادری کون سی ہے۔ تو اس لیے اسلام نے بڑی چیزوں کو ملحوظ رکھا ہے، حسب نسب کو پاکیزہ رکھا۔ یقیناً پاکیزہ رکھنا، اور ان کے کردار کو بھی پاکیزہ رکھنا، اور ان کی ناموس جو ہے، ایک خاتون کی ناموس یہ بہت اہمیت کی حامل ہے اسلام کے نقطہ نظر میں، بلکہ میں سمجھتا ہوں سارے جو مذاہب ہیں دنیا کے اندر، ان کے اندر عورت کی کرامت اور عورت کی ناموس۔ اب دیکھیں یہ اسلام کی بات نہیں ہے، مجھے آپ بتلائیں کہ کسی اور مذہب کے اندر بھی ایک عورت کے 2 3 خامدوں کا تصور موجود ہے؟ کبھی تاریخ انسانیت میں اس کا تصور موجود ہے؟ یہ تصور ہی نہیں ہے، یہ انسانی فطرت کے مطابق ہی نہیں ہے، یہ اس کے مزاج کے مطابق ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو سوالات پیدا ہوتے ہیں نا، یہ خام خواہ شیطانی وصف سے ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، اللہ سے ہمیں ان کی پناہ مانگنی بالکل۔ وہ میں نے عرض کیا کہ یہ سوال ہی ایسا ہے کہ اس کو زبان سے ادا کرنا ہی ایک قباحت کی بات ہے۔ آخری بات شاہ صاحب، ایک اور ہماری نوجوان نسل اس پروگرام کو سن رہی ہے، یہ جدید ذہن کے جیسے میں کہا نا سوالات ہیں، تو یہ بھی مسائل سامنے آتے ہیں کہ لڑکا لڑکی اکٹھے یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے اور کلاس کے بعد اکٹھے گپ شپ ہو رہی تھی، 2 گواہ اس طرف سے لڑکے کی طرف سے ہو گئے اور 2 لڑکی کی طرف سے ہو گئے، وہیں بیٹھے بیٹھے ہنسی مذاق میں نکاح کر لیا، ہو جائے گا؟ نہیں، ایسے نکاح نہیں ہوتا۔ لا نکاح الا بولی و شاہد عدل۔ سبحان اللہ۔ اگر اس لڑکی کا باپ موجود ہے تو باپ کو ہونا چاہیے اس کے اندر۔ ہاں، اگر باپ آ جائے تو وہ جو گواہ موجود ہیں ان کے کلاس فیلو وہ بھی گواہ بن سکتے ہیں، اساتذہ گواہ بن سکتے ہیں، تو بالکل مرد کوئی بھی 2 جو ہیں اچھی شہرت والے وہ گواہ بن سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر سرپرست کا ہونا ضروری ہے، سرپرست ہونا چاہیے وہاں پر۔ تو باقی یہ جو خود بخود ایسے نکاح ہوتے ہیں یہ نکاح نہیں۔ اور دوسری بات کہ جس آپ ملک میں رہتے ہیں، جس ریاست میں رہتے ہیں، اس کے قوانین کی پاسداری کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ جو اولی الامر، ہمارے اولی الامر نے کیا کیا کہ یہاں پر باقاعدہ رجسٹر ہوتے ہیں، یہ رجسٹرڈ ہونا چاہیے نکاح کا رجسٹرڈ ہونا، یہ بھی اس نکاح کے لوازم میں شامل ہے اسلامی نقطہ نظر سے۔ شاہ صاحب، بعض لوگ نکاح کرتے ہیں اور رجسٹر نہیں کرواتے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ اسلام کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے، اسے وہ کہتے ہیں شرعی نکاح ہے۔ یہ شرعی تو نکاح وہی ہے نا جو اللہ رسول کی تعلیم کے مطابق ہو۔ یہ شریعت میں پڑھ رہا تھا نا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ اولی الامر نے جو قوانین مرتب کیے ہیں انسانی معاشرے کی بہتری کے لیے، نظم و نسق کے لیے، ان کی پاسداری کرنا، ان کی اطاعت کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ تو اس لیے جو ہمارا نکاح کو رجسٹرڈ کرنا یہ قانون ہے ہمارا، اور ایک اسلامی ریاست کا قانون ہے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کے دستور کی پہلی شک یہ ہے
کہ ہمارا سپریم لا اللہ کا قرآن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، تو ایسے دستور کی پاسداری کرنا یہ تو ہمارے اوپر فرض ہے، تو اس لیے ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ شاہ صاحب آخری سوال، بس ایک لمحے میں، ایک منٹ میں آپ اس کا جواب ارشاد فرما دیں۔ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت ضروری ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے اور ملکی قانون کیا کہتا ہے؟ شریعت کے مطابق تو ضروری نہیں ہے، بالکل قطعاً مرد جو ہے شوہر اگر اپنی وہ ضرورت سمجھتا ہے جی، اور جو اللہ نے اور عدل کر سکتا اللہ ہے، نے فرمایا کہ عدل کر سکتا ہے، وہ اس پر پورا یقین رکھتا ہے، تو پھر اس کو دوسری شادی کرنے کے لیے شرعی طور پر، دینی طور پر پہلی بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہمارا چونکہ ایک معاشرہ ہے، ایک ریاست ہے، یہاں چونکہ بہت سارے حادثات اور سانحات رونما ہوتے ہیں اس زمن میں، تو ان کی بنیاد پر ہماری ریاست نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے، چونکہ الحکم علی الاکثر، اکثر چیزوں کو دیکھ کر قانون بنائے جاتے ہیں، تو یہاں اس وقت یہ قانون ہے کہ پہلی بیوی کو اعتماد میں لینا ضروری ہے تاکہ کل کو کوئی مسائل خراب نہ ہو، تو اس لیے پہلی بیوی کو پہلے راضی کرے خامد اپنے اچھے اخلاق کے ساتھ، اپنی اچھی نرمی کے ساتھ اجازت لینی چاہیے اس کو، مل جائے تو ٹھیک، ورنہ پھر صبر کرے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ ناظرین کرام، بس میں تو اتنا ہی عرض کروں گا پروگرام کے اختتام پر کہ میں تو اس وقت سے ڈرتا ہوں کہ وہ پوچھ نہ لے یہ اگر ضبط کا آنسو ہے تو ٹپکا کیسے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ پروگرام صدائے قرآن آج ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اور میں گزارش کروں گا جناب محمد فرید حسین فریدی سے کہ وہ اپنے سوز اور گداز والی آواز کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کریں۔ در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، ویسے کرنی بولے ماں اجازت دیجئے مجھ کو، ویسے اجازت دیجئے مجھ کو، جدائی میں تڑپتا ہوں، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔
رسول اللہ کے دربار میں عشق و محبت سے رسول اللہ کے دربار میں عشق و محبت سے وہ میرا روز و شب کا آنا جانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے اور مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی مزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے اور خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے طیبہ میں خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے طیبہ میں مجھے رہ کے وہ منظر سہانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے اور نبی کے ذکر کی محفل میں آتے ہی مجھے محسن مدینہ یاد آتا تھا مدینہ یاد آتا ہے مدینہ